بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اکثر طور پر جو باتیں کیا کرتے تھے ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، پھر جو چاہتا اپنا خواب بیان کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز خود صبح کے وقت فرمایا، آج میرے پاس 2 آدمی آئے اور مجھے اٹھا کر کہا آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ پھر ہم ایک لیٹے ہوئے آدمی کے پاس آئے جس کے پاس ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا تھا۔ جو اس کے سر پر پتھر مارتا تو اس کا سر اس سے پھٹ جاتا اور پتھر لڑک کر دور جا گرتا۔ وہ شخص اس پتھر کو پھر اٹھا لاتا اور اس لیٹے ہوئے شخص تک پہنچنے سے قبل ہی اس کا سر ٹھیک ہو چکا ہوتا جیسا کہ پہلے تھا۔ کھڑا شخص پھر اس طرح پتھر مارتا اور وہی صورتیں پیش آتیں جو پہلے پیش آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلیں۔ ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے شخص کے پاس جا پہنچے جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا، جبکہ ایک دوسرا شخص اس کے پاس لوہے کا ٹکڑا لیے کھڑا تھا اور اس کے چہرے کے ایک طرف آتا اور اس کے ایک جبڑے، ناک اور اس کی آنکھ کو گدی تک چیرتا۔ پھر وہ دوسری جانب جاتا اور اس جانب سے بھی اسی طرح چیرتا جس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا۔ وہ ابھی دوسری جانب سے فارغ ہی نہیں ہوتا تھا کہ پہلی جانب اپنی صحیح حالت میں لوٹ آتی۔ پھر دوبارہ وہ اسی طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ اسی طرح یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلیں۔ چنانچہ ہم آگے چلے، پھر ایک تنور جیسی چیز پر آئے اور اس میں جھانکا تو اس میں کچھ برہنہ مرد اور عورتیں تھیں اور ان کے نیچے سے آگ کی لپیٹ آتی تھی۔ جب آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لیتی تو وہ چلانے لگتے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا آپ آگے چلیں۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے اور ایک نہر پر آئے جو خون کی طرح سرخ تھی اور اس نہر میں ایک شخص تیر رہا تھا۔ جب نہر کے کنارے ایک دوسرا شخص کھڑا تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ جب تیرنے والا تیرتا ہوا اس کے پاس پہنچتا تو اپنا منہ کھول دیتا اور وہ اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلیں۔ چنانچہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک نہایت بدصورت آدمی کے پاس جا پہنچے۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی اور وہ اسے جلا رہا تھا اور وہ اس آگ کے چاروں طرف دوڑتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیں۔ ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے باغ میں جا پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے سب پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبا شخص کھڑا تھا، اتنا لمبا کہ میرے لیے اس کا سر دیکھنا بھی دشوار تھا۔ وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا اور اس کے چاروں طرف بہت سے بچے تھے۔ اتنے بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے پوچھا یہ شخص اور اس کے ساتھ یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک عظیم الشان اور خوبصورت درخت دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا درخت کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا اس پر چڑھ جائیں۔ ہم اس پر چڑھ گئے اور ایک ایسا شہر دکھائی دیا جس کی عمارتیں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے اور اسے کھلوایا اور اندر داخل ہوئے۔ ہم نے اس میں ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے جسم کا آدھا حصہ تو نہایت خوبصورت تھا اور دوسرا آدھا حصہ نہایت بدصورت۔ چنانچہ میرے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ یہ نہر نہایت عمدہ اور چوڑی تھی اور اس کا پانی انتہائی سفید تھا۔ وہ لوگ اس میں کود گئے اور پھر ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا پہلا عیب جا چکا تھا اور ان کی بدصورتی خوبصورتی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا یہ جنت ادنیٰ ہے اور یہ آپ کا مقام و ٹھکانہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری نظر اوپر کی طرف اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل اور نظر آیا۔ انہوں نے کہا یہ بھی آپ ہی کا مقام ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، مجھے اس میں داخل ہونے دو۔ انہوں نے کہا اس وقت تو آپ نہیں جا سکتے، لیکن ہاں اس میں آپ ضرور جائیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ آج رات میں نے بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ چیزیں کیا تھیں؟ انہوں نے کہا
پہلا شخص جس کا سر کچلا جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور اسے چھوڑ دیتا اور فرض نماز کو ترک کر کے سو جاتا تھا، اور وہ شخص جس کا جبڑا، ناک اور آنکھ گدی تک چیری جا رہی تھی یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹی خبر تراشتا جو دنیا میں پھیل جاتی، اور وہ ننگے مرد اور عورتیں جو تنور میں آپ نے دیکھیں وہ زناکار مرد اور عورتیں تھیں، اور وہ شخص جو نہر میں تیر رہا تھا اور پھر اس کے منہ میں پتھر دیا جاتا تھا وہ سود خور تھا، اور وہ بدصورت شخص جو آگ کے کنارے آگ بھڑکا رہا تھا وہ جہنم کا مالک نامی داروغہ ہے، اور وہ شخص جس کا سر آسمان سے لگا ہوا تھا وہ سینہ ابراہیم تھے، اور ان کے گرد جو لڑکے جمع تھے وہ فطرت پر مرے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، مشرکین کے بچے بھی اس میں داخل ہیں؟ فرمایا ہاں، مشرکین کے بچے بھی ان میں داخل ہیں۔ اب رہے وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اعمال صالح کے ساتھ ساتھ اعمال بد بھی کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ اس طویل حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے نفس کو گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں مشغول رکھتا ہے اس کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی اور ہلاکت ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے نفسوں کو گناہ اور نافرمانی والے کاموں سے بچائیں، نیک اور اچھے کاموں میں مشغول رکھیں تاکہ ہماری دنیا اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔